حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے نا، یہ ہم نے حدیث سنی ہے پر کبھی آپ اس پر غور کریں، یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ہوں گی، اور اگر آپ نے 2 دفعہ پڑھا تو آپ تو محفل میں جب آتے ہیں تو آپ کے تو چاروں جانب رحمت آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے آزمائشیں گزر جائیں گی تو میں ذکر کروں گا۔ جو لوگ سارے دکھوں کے بعد، آسانی آنے کے بعد اگر خیر کرنا چاہیں، اور جو لوگ کہیں کہ میں سارے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا، تو وہ تو منتظر رہیں گے، ساری زندگی منتظر رہیں گے۔ زندگی میں دکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آزمائشیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے خراب کر لیتے۔ اور دیکھو نا یار، بالفرض کاروبار نہیں چلتا، چلے کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی، بچے تو ہے نا گھر میں اس کے، لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے، وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا، چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا، آج گوشت لائیں، اور گوشت کی پھر قسمیں ہیں، بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرغا کھانا ہے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی ڈشوں کا استعمال ہے، تو ہمارے یہاں لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے۔ آج کل بھی کچھ پسند ہے لوگوں کی کہ برگر کھانا ہے کہ شاورما کھانا ہے کہ پیزا کھانا ہے، اور پھر اس میں بھی اقسام ہیں۔ میں نے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ کو کیا پسند ہے؟ مطلب سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں، اب تو خیر دور نہیں رہا، یہ میڈیا نے بڑی ساری چیزیں ہم سے چھین نہیں، ورنہ بہت سارے آستانوں سے ماہانہ رسالے نکلتے تھے، مدارس کے ماہنامے ہوتے تھے، مجلہ نکلتا تھا، پرچہ شائع ہوتا تھا، تو اکثر علماء کے، مشائخ کے، اور بھی جو لوگ سیاسی سماجی قد کاٹ رکھتے تھے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا، تو 2 3 سوال بڑے خاص ہوتے تھے، آپ کو پسند کیا ہے، رنگ کون سا پسند ہے، خوشبو کون سی پسند ہے، کھانے، یہ تقریباً کم و بیش سبھی سے پوچھا جاتا تھا، تو پڑھتے تھے ہم۔ میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ سادے بندے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں تاکہ کل کو ہم اس کا لحاظ کریں۔ تو والد صاحب فرمانے لگے، پتر جے تے لگی ہوئے نا پھوکتے پھرتے ہر شے پسند ہے، اگر بھوک لگ جائے تو پھر اچار کا بھی بڑا ہی مزہ ہے، اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے، نخرے نخرے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہے تو اچار کا بھی آ جاتا ہے، لطف لینا چاہے تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے، اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لیں، ایک ٹینشن ہے، دیکھیں نا 360 ہڈیاں انسانی جسم میں، گھٹنے میں درد ہے 360 ہے، ان میں سے 359 ٹھیک ہے، صرف ایک میں درد ہے۔ بندے نے پوچھا طبیعت کیا ہے، کہتے ہیں میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے، اور بھائی ایک درد میں ہے نا تو باقی تو ٹھیک ہے نا ساری، باقیوں کی بھی تو بات کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے، میلاد مصطفیٰ کے لیے، وہ پیر صاحب آپ کو تو یہی کام ہے تو ہم تو بڑی آزمائش میں آپ سے عرض کروں گا، اگر یہی والی سوچ صحابہ کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگیں ساری ختم ہو لیں پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے، وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لے پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے، وہ کہتے ہیں جی پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی زلف کس طرح کی تھی، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا۔ بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی، اور حضرت انس بن مالک سویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے، جنگ کرتے بھی دیکھا ہے، اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے، لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کو ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے کہ سویرے ابو جہل یہاں مرے گا، سویرے اتبا اتیبہ یہاں مرے گا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ جبارا، تم پر کروڑوں درود۔ تو عزیز دوستو دیکھیں نا، بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات، جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی تھی، 1000 کا 313 سے مقابلہ تھا، اور تلواریں کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے، اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے۔ اگر اس طرح ہماری طرح کا مزاج بنا لیا جائے تو پھر وہ جو جتنی حدیثیں آج ہمارے پاس صحابہ نے روایت کر کے ہمیں دی ہیں حضور کے حسن پاک کی، نظر مبارک کے نور کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف پہ جانے کی، یہ ساری باتیں ہمارے تک کیسے پہنچتی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ کل دکھوں میں سکھ کا سانس ملے، اگر ہم چاہتے ہیں نا پورے اندھیرے میں ایک روشنی کا چراغ ملے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہیں، لیکن جب بندہ رات کو سونے لگے تو حضور کی نعت پڑھ کے سوئے، وہ حضور کی نعت سن کے سوئے، اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کریں، آپ جو کام بھی کرتے ہیں کریں، لیکن جو ہمارا کام ہوتا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہماری اصل نہیں،
ہماری اصل تو اللہ رسول ہے. ہمارا کام دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ تو نہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ تو اس کا شعبہ ہے. اگر کوئی آدمی لوہے کے اوزار بناتا ہے تو یہ اس کی پہچان، یہ اس کی اصل نہیں. اصل تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. اصل تو اس کی یا ایھا الذین آمنوا، اصل تو اس کی کنتم خیر امۃ. تو اصل تو دین ہے. اصل ہم نا کئی دفعہ اپنے کام کا اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے، اتنا غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ بڑے سارے باقی رنگ بھی پھیکے ہو جاتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا. وہ جو جج ہوتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو گھر میں بھی کوئی مجھ سے فیصلہ ہی کرا لیا جائے. بھئی وہ آپ جج تھے وہاں کچہری میں، یہاں آپ بیٹے ہیں کسی کے، یہاں آپ بھائی ہے کسی کے، یہاں خاتون انتظار کر رہی ہے سارے دن کی کہ تو آئے گا تو وہ کو دل کی بات بتائے. یہاں تجھے تھوڑی اور نزاکتوں کا بھی، اور یا علماء بیٹھے، اب میں حوالہ بھی کیا پیش کروں، اور بھی کچھ نزاکتیں ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، میرے اور قربان جاؤں رستوں سے جہاں سے یہ خاتون گزرتی. او سنگیو، یہ وہ خاتون ہے سید عائشہ جس کے گھر میں آ کے نبی پاک سکون محسوس فرماتے. آپ سمجھتے ہیں اس خاتون کا اکرام کتنا بلند کیا رب نے، کہ باقی خواتین بھی یہ سمجھتی تھی، ازواج پاک بھی حضور کی ظاہری علالت میں، کہ وہاں حضور کو ہم بھیج دے، اپنی اپنی باری چھوڑ دے، وہاں محبوب قرار محسوس کرتا ہے. او خدا، اس خاتون کا بھی کبھی اپنے دل میں احترام کی ٹھنڈک محسوس کرو. یہ وہ خاتون، حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں اس اعلی ثواب کرتا تھا، سبھی کے نام لیتا تھا، بس مجھ سے رہ جاتا تھا سیدہ عائشہ کا نام. حضور مجھے خواب میں ملے تو کہنے لگے شیخ احمد میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں. خدا را، صرف جدھر ساری دنیا چلے ادھر ہی نا منہ اٹھا لیا جائے. اور بھی کچھ چیزیں قابل غور ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو نا بدلے بدلے سے میری سرکار آتے ہیں تو تب مجھے پتہ چل جاتا ہے. یعنی تھوڑی مہربانی کرے. وہ کئی دفعہ خامر کہتا ہے میں تھکے آیا تو مینوں گل سنا رہی تھی، ہو کینوں سناوے ہو بھائی، آپ کو سنانی. آپ تھوڑا کشادہ دل لے کے آئے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا. آپ سنیں نا، سب کے دکھ سنیں تو اس بیچاری کے بھی سنیں، اسے ٹائم دے. اس کے پاس بیٹھے یہ کس کو بات سنائے گی؟ آپ ہی کو تو سنائے گی. سنیں، کشادہ روئی کے ساتھ سنیں، کھلے دل کے ساتھ سنیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی ناراض ہوتی ہو نا پھر بھی پتہ چلتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً یا رسول اللہ میں آپ سے ناراض. فرمایا پھر بتاؤں، میں بات کھول لوں؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کسی بات پر، کبھی کبھی اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہنس پڑی، اور کمال ہنسی. ایک سیرت نگار نے لکھا ہے وہ اس طرح ہنسی کہ لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے. وہ اس درد سے ہنسی، رو کے عرض کرنے لگی کریمہ تیرے قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ حضور اتنا احساس، کوئی سوچ کیا رہا ہے، لفظ کیا ہے، آج بولا کا یہاں تک خیال رکھتے ہو، یہاں تک اتنی باریک تک آپ سوچتے ہیں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نام چھوڑتی ہوں، دل سے نہیں کبھی بھی کوئی بات رکھتی، میں صرف نام چھوڑتی ہوں. اور دوستو، جج صاحب گھر میں جا کے بھی جج ہی بنیں گے. ٹیچر کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو کوئی کتابیں نکال لو سارے، بھئی تو یہاں ٹیچر نہیں ہے. علامہ صاحب آپ ہوگے باہر علماء کے استاد، یہاں تو ماں انتظار کر رہی ہے. یہاں تو کبھی کبھی ابا کا دل کرتا ہے تو بیٹھ اس کے پیروں میں اس کے پیر دبا کے دے. یہاں تو ہمارے استاد تھے حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے اور حجت الاسلام سے بیعت تھے مولانا حامد رضا خان صاحب. ان کی والدہ نے بڑی عمر پائی تو استاد جی سے کوئی ٹائم مانگتا تھا نا جلسے کا، تو ان کی والدہ بڑی بیمار تھی تو استاد سے فرماتے تھے امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ان کے جو ہم اثر لوگ تھے وہ کبھی کبھی عذرائے محبت بھی مزاح کرتے، دل لگی کرتے، کہتے شیخ ابھی بھی امی سے پوچھتے ہو؟ لیکن وہ ساری زندگی ڈھیر سارے جلسے چھوڑ دیے، بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دیے، بڑی بڑی آفریں تھی چھوڑ دی، لیکن ساری زندگی رواج رہا. استاد جی آؤ، کہتے تھے او یار ساری دنیا تعریف کرتی ہے آپ کی، پر ماں ہی ہوتی ہے، باپ یہ ذائقہ، یہ والا ذائقہ ہی ہے. سارے لوگ ہی کہتے ہیں بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، سب ہی کہتے ہیں، لیکن ماں ہی ہوتی ہے. میں
دیر سے جاتا تھا نا کبھی جلسے سے رات کو. اماں جی شوگر کی مریض تھیں. پہلے تو نیند آتی نہیں تھی, بڑی مشکل سے آتی تھی, دوبارہ آنکھ کھل جاتی تو تکلیف ہوتی. تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو فون کرتا, میں کہتا چپ کے سے دروازہ کھولنا, اماں کو پتہ نہ چلے. اور اگر جوتے ایسے ہوتے جو آواز دیتے تو میں کئی دفعہ نا ان کو اٹھا لیتا. ان کے کمرے کی لائٹ بند ہوتی اور میں 2 قدم پورے نہیں رکھتا تھا تو اندر سے بول پتر آ گئے اور نہیں چنگا. تو یہ دوبارہ صدائیں اس طرح کی کوئی دیتا. ہم نا اپنا ذائقہ تھوڑا سا گڑبڑ کر لیتے ہیں. ہم چاہتے جو ہم ہیں نا ہم وہی, وہ پھر ہم پہ غلبہ ہو جاتا ہے اسی چیز کا. او یار سننا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ مہینہ سفر کا ہے. اور چلو ہم ویسے بھی مرید ہے, جو کسے دا شک ہوئے گل اسے دی کردا ہے. یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے, 100 مکر بہانے کر کے تے او دے ہی مرنے مردا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہترین سائنسدان ہے, اور میں عقیدت کے طور پہ نہیں کہہ رہا. ڈاکٹر عبد القدیر خان آپ کے ملک کے سائنسدان, انہوں نے پورا مقالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت, پڑھ لیں. ایک زبردست آدمی, یعنی وہ ارضیات پر بات کرنے والے آدمی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہترین مفتی ہیں, مفتی. بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بعض شاعر کہتے ہیں, میں نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے, بعض شاعر کہتے ہیں کہ مفتی لوگ خوش ہو جاتے ہیں, فتووں میں رہتے ہیں. بعض لوگوں کا گمان ہوتا ہے, اگرچہ یہ بات درست نہیں. اسی طرح جو آدمی اور فتوے کی دنیا میں اس طرح نہیں کہ اس نے 2 کتابیں رکھی اور وہاں سے دیکھ کر فتویٰ نقل کر دیا. وہ بندہ جو استدلال کرتا ہے, جو ایک فتوے میں درجنوں حوالے دیتا ہے, جس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے, تو وہ مٹی کی 80 قسمیں بتاتا ہے, 80 اقسام مٹی کی گنواتا ہے. ایسا شخص جو الجبرے پہ بات کرتا ہے, جیومیٹری پہ بات کرتا ہے, جو ہندسے پہ بات کرتا ہے, اتنا بڑا آدمی جو علوم و معارف کی بڑی بڑی گتھیاں سلجھاتا ہے. یہ سارے تعارف ان کی اپنی جگہ پہ تھے. اور یہ حسن عقیدت نہیں, یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے, بولے نہیں جی بڑی مہربانی. یونیورسٹیوں میں شاید اتنا تحقیقی کام ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے کے بعد کسی پہ نہ ہو رہا ہو. جتنے تھیسز لکھے گئے, پی ایچ ڈیز ہوئی, کمال ہو گئے. ان کے سارے ہی تعارف تھے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن مسلمان کسی بھی شعبے سے ہو, اس کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ مدینے والے کا غلام. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں, اس سے بڑا تعارف کوئی, اس سے بڑا کسی بندے کا کوئی تعارف, کاش کوئی ہمیں ان کی نسبت سے پکا. کاش کبھی, میں ایک دن گزر رہا تھا تو ایک بندے نے نا بطور طنز کہا, او میلاد والے جا رہے ہیں. آپ یقین کریں, باوضو بیٹھا ہوں, میں نے گاڑی روک لی, میں کھیک کاری پھر آ گیا. ایک دفعہ پھر کہنا پھر کہا میلاد والے, اور میں نے کہا اللہ کی قسم بڑا مزہ, ایک دفعہ پھر کہنا مجھے یہ بات, یہ کر یار دے نام دا ملے میں نا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. او کہنا 100 دفعہ کہنا پر کہہ ذرا اس کا نام لے کے, کہنا یہ حضور کا میلاد منانے والے ہیں, کہنا ذرا 1000 دفعہ کہہ, ذرا 100 دفعہ. تجھے پتہ ہی نہیں, تو کہتا ہے ہمیں مزہ کتنا آتا ہے, ہمیں چسکا کتنا آتا ہے. تو کہنا, تو اس کے نام سے کہنا, دے جو تو نے دانا دینا ہے, کہنا تو سچ کہتا ہے. میں ایک دفعہ طالب علم تھا, مدرسے میں پڑھتا تھا, تو ایک صاحب نے, ہم گزر رہے تھے, استاد بھیج دیتے ہیں نا کئی دفعہ جب پڑھائی کر رہا ہو, ختم شریف ہے, تو ایک صاحب نے کہہ دیا او جا رہے نے, او ختمیے, پتہ نہیں آج کی دی خیر دے, او دیکھو ہے سپارے لے دے کہ نہیں. تو میں نے واپس آ کے بڑے غصے سے کہا استاد جی میں نے نہیں پڑھنا, میں نے جانا ہے. تو استاد صاحب فرمانے لگے شکر نہیں کرتا, تو شکر نہیں کرتا, کسی نے چور تو نہیں کہا, ڈاکو تو نہیں کہا, کرپشن والا تو نہیں کہا, لٹیرا تو نہیں کہا, یہی کہا ہے نا کہ محمد عربی کے دین کے طالب علم جا رہے ہیں. تو یہ تو مزیدار بات ہے, اسے قبول کر. اسے تم یار کے نام کا سینا نہیں آیا, اس نے کرنا کیا ہے, جھچک کے بات کرنا, ڈر کے بات کرنا. وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں, ہم کھل کے کہتے ہیں محمد کا میلاد منانے والے ہیں, رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں, فاروق اعظم کی عدالت کے قائل ہیں, عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں, مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں, امام حسن کو سب سے بڑا مسلم مانتے ہیں, جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے امت کو جوڑا تھا. اور ہم ہی وہ ہیں جو امام حسین کو سید الشہداء مانتے ہیں. یہ ہمارا ہی اعزاز ہے, ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں پختگی عقیدہ اور نظریات عطا کی ہو. ہمیں کوئی چیز کہیں سے ادھار میں لینی پڑی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی شیخ محقق بھی کہتے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حضرت مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی اعلیٰ حضرت بریلوی بھی کہتے ہیں. یہی محدث اعظم بھی کہتے ہیں. یہی غزالی زماں بھی کہتے ہیں.
کہ ہمارے بزرگوں نے نظریہ دیا کوئی چیز بھی ادھار کی، سارا سودا اپنے گھر میں، عرش ہے، عقیدے، نظریے۔ ہوتا کیا ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ طاری ہو جاتا ہے، مستری مستری بن کے رہ جاتا ہے، لوہار لوہار بن کے رہ جاتا ہے، ٹیچر ٹیچر بن کے رہ جاتا ہے، بطور پیشہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر بندہ قابل احترام، مفتی مفتی بن کے رہ جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں تو جو بھی ہے نا، عبد مصطفیٰ بن کے جی، رسول اللہ کا نوکر بن کے جی، سارا دن جیومیٹری کی بات ہو رہی ہے، سغرے کبرے کی بات ہو رہی ہے، سارا دن صرف و نحو کی بات ہو رہی ہے، سارا دن استدلال ہو رہا ہے، سارا دن یہ ہوتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو پھر فاضل بریلوی بھلا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ عام شعر پڑھتے سنتے ہیں، کبھی غور بھی تو کیا کرے نا، ان کی مہک نے دل کے، سارا وجود آباد ہو دل برباد ہو، بندہ کسی کام کا ہے، کیا کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور لوگوں وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ کہتے ہیں ایک تو ہے نا میرا محبوب کریم علیہ السلام کہیں رکے، کہیں مسکن بنائے، کہیں ٹھہر جائیں۔ پنجابی ساری صحیح سمجھ میں آتی ہے، جو نہیں بولتے ان کو بھی آتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا، جتھے سونا پب رکھ دے نا اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے۔ بس گزرتے گزرتے حضور گزرے، کوئی وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، کوئی اسپیشل پروگرام نہیں تھا۔ یہ ہے قلم فاضل بریلوی کا، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا طریقہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں۔ اور فرمانے لگے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ وہ جو میں نے بات شروع میں کی نا کہ لوگ کہتے ہیں ٹینشن ختم ہوگی تو پھر آئیں گے، کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں انہوں نے سب غم بلا دیے۔ اے عشق تیرے صدقے، یہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے، کچا پکا عشق نہیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ورنہ آج کل بہت سارے لوگ مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے، وہ غلام ہو کے بھی غلام۔ یہ کچی پکی باتیں کیا ہوتی ہے؟ کچی پکی بات جب بک گئے تو پھر بات ختم ہو گئی، جب طے کر لیا تو پھر بات کو تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا، سنا ہے آپ حضور تاج الشریعہ سے نسبت رکھتے ہیں، میں نے کہا یہ کیا آپ کچی بات کر رہے، میں نوکر ہوں حضرت تاج الشریعہ کے بچوں کا بھی، میں اس گلی سے گزرنے والے گداؤں کا بھی گدا ہوں، یہ کچی پکی بات کرنے کی کیا بات ہے؟ جب پک جو گئے، جب طے جو کر لیا، جب معاملہ ختم جو ہو گیا، تو پھر کمزور باتیں کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ سنگے در سانا سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، او تو سجدہ نہ سمجھ نجدی میں سر دیتا ہوں نظرانہ۔ جب دے دیا ہے سر تو پھر بات ختم ہو گئی۔ بات اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے، جو آگ باقی ساری آگ گئی، روزگار والی بھی گئی، شہرت والی بھی گئی، اقتدار والی بھی گئی، لوگ مجھے اونچا سمجھے وہ بھی گئی، ختم ہوئے، آگ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی لو، تے مینو کھیڈا پھل دیا پھل دیا پھل دیا، لوکوں میں کجل پایا سی یار دے ویکھ لے، میں کجل پایا سی یار دے ویکھ، پھر او دی یاد وچ روندیاں ڈل گئیاں، اے درشا اس گلی کدے نہ رول، پر ہن تے ساری رول دی میں بھول گئیاں، ساری رول دی۔ یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے نا، یہ توانائی دیتا ہے، یہ انسان کو طاقت دیتا ہے۔ میں اور آپ جس ماحول میں ہے، یہ تبصروں کا ماحول ہے، یہ بحثوں کا ماحول ہے، یہاں ابحاث ہوتی ہے، یہاں ہر روز ٹی ویوں پر بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں کھولی جاتی ہیں، یہاں لوگوں نے لوگوں کو مذہب کا نام لے لے کے الجھا دیا، تباہی کر دی۔ آپ یقین کرو، ملک کی صورتحال یہ بنا دی گئی ہے کہ شاید اس ملک میں کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں۔ ذرا دوستوں کو گزارش کریں جی، بات سنیں تھوڑی دیر۔ عزیز دوست، آپ توجہ کریں گے میری بات پر، تھوڑا بہت انتظامیہ کام تو کرتی ہے نا پہ، آپ توجہ کریں گے۔ الجھا دیا گیا، الجھا دیا۔ دیکھو، میں ملک سے باہر تھا ایک دفعہ، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی پاکستان کا تو حال ہی کوئی نہیں، مولوی خراب، پیر خراب، فلانا خراب، سیاستدان خراب، عوام لڑتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو دور بیٹھے کیسے پتہ ہے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، خرابیاں ہیں بڑی ساری ہیں، پر جتنے آپ پریشان ہیں اتنا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ ہم تو اس وطن میں رہتے ہیں، یہ بھی سیلاب آیا ہے نا،
میں نے الحمدللہ دورہ کیا ہے، کل میں پھر چلا جاؤں گا اسی علاقے میں، صبح پہنچ جاؤں گا، ہمارا وہاں کیمپ لگا ہوا ہے، سنگی کام کر رہے ہیں، اور بھی کچھ علاقوں میں کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے آہا جن بچیوں نے مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا نا، محنت کر کے، باپ کمزور ہے، انہوں نے بھی سیلاب والوں کو دے دیا، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نکال کے اپنی جیبیں خالی۔ آپ اس قوم کو برا سمجھتے ہیں؟ یہ تو چند اینکروں نے، چند لوگوں نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ خرابی ہے، یہ رحمت للعالمین کی امت ہے۔ ان کے دل کیسے ڈاڈے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے پوری نفرت ایک دوسرے سے بنا سکتے ہیں؟ یہ بنا دیا، سیاسی فرقہ واریت نے خرابیاں کر دی۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ جتنی آزمائش ہمارے اوپر لگائی جا رہی ہے، ہمیں جتنا توڑا جا رہا، جتنے وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں، کرائے کے لوگوں کو بٹھا کے جس قدر زیادہ رخنہ ڈالا جا رہا ہے، یہ بات چلے گی نہیں۔ یہ امت جب بھی جمع ہوگی ذکر مصطفیٰ پر ہی جمع ہوگی، حضور کے تذکرے صبح کریں، شام کریں، ہر وقت کریں۔ اور دیکھو، ایک دفعہ ہمارے ایک عالم نے نا کسی جگہ بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو نا 70 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور یہ ہے بھی بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے۔ اب وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز اپنی عقل کے زور پر تولنا چاہتے ہیں، تولے۔ میرے پاس آ گئے، کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ لوگ تقریر کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھی ہم نے تو کسی بزرگ کی کرامت بیان کی، انہوں نے کون سا اپنی کی ہے؟ کسی اللہ والے کی بات بتائی، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے جی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعض لوگوں کو جلدی سے سوال کا جواب دے دیا جائے تو وہ بھی زیادہ پریشان ہو جاتے۔ میرا ایک دفعہ اخبار میں ایک مضمون چھپا اعلیٰ حضرت پہ، مجھے ایک وکیل صاحب نے فون کیا، دی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر سے 4 ہاتھ دور ہے کہ دعا مانگو، جی آپ ثابت کر دیں گے؟ میں نے کہا میں نے کر دینا ہے، اور آپ نے پھر بھی نہیں ماننا۔ یہاں تو آپ یہ بتائیں کہ میں یہ ثابت کر دوں تو پھر آپ رائے کیا دیں گے؟ آپ بتائیں۔ پھر کہنے لگے جی پھر آج کے بعد میں بھی پوری طرح قائل ہو جاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات کے لحاظ سے قرآن و سنت ہی کے نمائندے تھے۔ تو پھر میں نے ان کو کتاب دکھا دی، فتاوی رضویہ کی نام جلد، میں نے کہا یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت۔ تو مجھے کہنے لگے پھر جو باقی لوگ کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں، اب آپ اسی بات پر ہے جو آپ نے پہلے کی تھی، اب باقیوں کی بات نہ کرے۔ باقی جاہل کی بات کبھی دلیل ہوتی ہے؟ جاہل تو اور بھی بڑا کچھ کرتے ہوں، یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو وہ ہے جو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، اصول بیان کیے۔ تو میرے عزیز، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جلدی وہ صاحب کہنے لگے جی 70 مرتبہ امام سیوطی کو کیسے زیارت ہو گئی؟ میں نے کہا اچھی طرح سوچ لیں، اگر میں کوئی بات عرض کروں گا، اگر آپ کا دل کشادہ ہے، ماننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بحث کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی کسی جگہ کسی شخص سے بحث کریں تو گفتگو دلیل کی آج تک ہو، زد نہ ہو، بات ہو، یہ زد ہے۔ ہمارا اختلاف دلیل تک، دیکھیں نا، حضرت عمر نے آ کے کہا کہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی ایک سب کو چادر ملی تھی، اور کسی نے تہمت بنایا، کسی نے کرتا، آپ نے ڈبل کیوں بنائی؟ حضرت عمر کہنے لگے میرے بیٹے سے جواب لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے ابا جی کو دے دی۔ ان کی ضد نہیں تھی۔ اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے فوراً۔ ہم نہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہم ضدی ہے، ہمارا اختلاف ضد والا ہے، دلیل تک نہیں۔ اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے، کہنے لگے آپ کہیں ہم سنیں گے بھی اور فرما برداری بھی کریں گے، کیونکہ جو رائے تھی وہ دلیل تک تھی، دلیل مل گئی اور بات ہے۔ ہمارے ہاں دلیل مل بھی جاتی ہے، پھر بھی لوگ بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، پھر وہ کہتے ہیں اب میں سند پر بات کروں گا، اب میں متن پر بات کروں گا، اب میں اصول محدثین پر لے کے جاؤں گا۔ بھی لے جاؤ، لیکن پہلے تو آپ نے کہا تھا صرف دکھا دو، اب پہلے تو آپ نے کچھ اور کہا تھا۔ ہمارے ہاں لوگ دلیل تک نہیں رکھتے۔ میں بات بس سمیٹنے والا ہوں، عنوان میں عرض کر رہا تھا عزیزو، میں نے اس دوست سے کہا، میں نے کہا تو وہ تو امام سیوطی ہے نا، 72 مرتبہ زیارت ہوئی اور آپ بڑے پریشان ہو گئے، ایک صحیح بات بتانا، توجہ ہے آپ دوستوں کے؟ آپ نے کبھی غور کیا جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے نا، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلا مثال و بلا تشبیہ، مثالیں صرف سمجھانے، جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے وہ خواب میں تک کھینچ چڑھا تھا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں خواب میں بھی تقریریں کرتا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، روٹین میں جو بندہ جو کام بھی کرے، وہ بندہ رات کو خواب میں بھی وہی کام، آپ تجربہ کر لیں۔ وہ پرانے زمانے میں چھتوں پہ سونے کا رواج ہوتا تھا، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سویا کرتا تھا، تو ہمارے ساتھ ایک سادے گھر تھے لیکن محنتی لوگ تھے، بڑا اچھا لڑکا تھا، لیکن وہ نا